الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ باتیں کہنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو وقتاً فوقتاً بہت ساری نصیحتیں بیان فرمائی۔ اگر ہم اور آپ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور میں نے بات کرنا شروع کر دی۔ پھر میں نے آپ سے سوال کیا من نجات یا رسول اللہ، کہ نجات کیسے ملے گی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 نصیحتیں فرمائیں۔ یہ نصیحتیں بڑی اہم نصیحتیں ہیں اور ہماری زندگیوں سے ان کا تعلق ہے۔ روز مرہ جو ہماری زندگی ہے، ہماری زندگیوں میں جو باتیں پیش آتی ہیں، جو حالات پیش آتے ہیں، وہ نصیحتیں ہماری زندگیوں کے اوپر فٹ بیٹھتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 نصیحتیں فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی نصیحت جو فرمایا احفظ لسانک، کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا اذا اصبح ابن آدم، کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم سب کا وجود تمہاری وجہ سے ہے۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے۔ وَإِنِ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، اور اگر تم بگڑ گئی تو ہم سب بھی بگڑ جائیں گے۔ اسی زبان کی وجہ سے ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اسی زبان کی کڑواہٹ کی وجہ سے، اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دلوں میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں کہ زبان سے تو ہم نے ایک جملہ کہہ دیا، ایک حرف نکال دیا، لیکن وہ کیا تھا جملہ جس کی وجہ سے ہمارا دوست ناراض ہو گیا، ہمارے والد ناراض ہو گئے، ہماری والدہ ناراض ہو گئیں، ہمارے ملنے والا کوئی ناراض ہو گیا، ہمارا پڑوسی ناراض ہو گیا۔ تو یہ زبان ہے کہ زبان تو بول دیتی ہے، انسان زبان تو چلا دیتا ہے لیکن اس کا انجام نہیں سمجھتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو سب سے پہلی نصیحت جو فرمائی احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ اللہ رب العزت والجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اور 2 ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کی اگر ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر تم ان دونوں کو صحیح استعمال کر لو گے، زبان کو صحیح استعمال کرو گے، تو میری طرف سے یہ ضمانت ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا، تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو زبان کا صحیح استعمال اگر ہم کریں تو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔
اسی زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ رسوا ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اسی زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے لوگوں کا مقام بلند ہو جاتا ہے، لوگوں کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر بیٹھا ہوا تھا اور میں یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کے معنی اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں سواری پہ یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب میں آئے اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، ادھر انسان ایک کلمے سے نکالتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے لیے جنت میں خزانے تیار ہو رہے ہیں۔ کس سے؟ اسی زبان کے صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے۔ ادھر انسان اچھی بات نکالتا ہے تو ادھر اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، ادھر کلمے نکالتا ہے ادھر جنت اس کی سنور جاتی ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال جو ہے انسان کو بلند مقامات تک پہنچا دیتا ہے، اور زبان کا غلط استعمال انسان کو بہت نچلے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور فرمایا کہ میں آپ کو 2 تحفے دے رہا ہوں، یہ تحفے آپ میری طرف سے امت کو پہنچا دینا۔ ایک تحفہ تو یہ دیا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام پہنچا دینا، اور دوسرا تحفہ یہ دیا کہ اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت بہت خوبصورت ہے اور جنت بہت خوشنما ہے، جنت بہت بڑی ہے، لیکن یہ بتا دینا کہ جنت ایک چٹیل ہے، ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی درخت نہیں ہے، وہاں کوئی سائبان نہیں ہے، وہاں کوئی چھاؤ نہیں ہے، تو اس میں ملنے والی پھر راحتیں اور نعمتیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کیسے ملیں گی؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنے سے ملیں گی۔ جو انسان یہ پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے کہنے کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے نعمتیں تیار ہو جائیں۔ کہ انسان دنیا میں یہ کلمات کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت میں اس کے لیے خزانے تیار ہو رہے ہیں، ادھر پڑھ رہا ہے اللہ اکبر، ادھر اس کے لیے درخت تیار ہو رہے ہیں، ادھر پڑھ رہا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، اس کے لیے جنت میں سائبان تیار ہو رہا ہے، ادھر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اس کے لیے جنت میں ایک چھاؤ تیار ہو رہی ہے۔ تو چٹیل میدان ہے جنت۔ اگر درخت لگانا ہے، اگر سائبان حاصل کرنا ہے، اگر چھاؤ لینا ہے، تو تم کو اس دنیا کے اندر اسی زبان کے ذریعے سے ایسے کلمات بولنے پڑیں گے، ایسے الفاظ کہنے پڑیں گے اور ایسے کام کرنے پڑیں گے جس کی وجہ سے جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا اسی زبان کی وجہ سے، زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے انسان کا مقام بلند اور انسان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے اور اگر وہ صبح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کس وجہ سے؟ زبان کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔ کتنا وقت لگا؟ کتنا ٹائم لگا؟ بہت زیادہ مشکل ہے نہیں، معمولی سا وقت لگا، کچھ سیکنڈ لگتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے میں۔ یہ تیسرا کلمہ یہ تو سب کو یاد ہوتا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، کتنا وقت لگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، معمولی سا وقت لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی وجہ سے انسان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے پودے اور پھول اور اس کے لیے درخت اور سائبان تیار کر دیتا ہے۔ اسی حدیث کو بخاری شریف کی آخری حدیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، کہ اللہ رب العزت کو 2 کلمے بڑے محبوب ہیں، 2 کلمے بہت پسند ہیں جو زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، یعنی ان کو کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی اور دشواری نہیں ہوتی ہے، اور ترازو میں جو قیامت کے دن ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم فرمائیں گے اس میں بہت وزنی ہیں، بہت بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔
تو یہ کہنے کی وجہ سے انسان کا مرتبہ نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے، بہت بلند ہو جاتا ہے، اس کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ زبان کی تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، لیکن سب سے اہم ذمہ داری جو زبان کی ہے وہ ہے سچ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ یہ جو جھوٹ ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، اسی جھوٹ کی وجہ سے نہ جانے دنیا کے اندر کتنے لوگ تباہ و برباد ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی دعوت کو بہت پسند کیا، جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں، جو آپ دعوت لے کر آئے ہیں، جو آپ کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے اور میں اس کی وجہ سے آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور میں وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں ایمان لے آؤں گا لیکن میں گناہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن آپ سے چونکہ محبت ہو گئی ہے اس لیے میں ان گناہوں میں سے صرف ایک گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اور میرے اندر 4 بہت بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں کہ میں شراب کا عادی ہوں، میں چوری کا عادی ہوں، میں زنا کا عادی ہوں اور میں جھوٹ کا عادی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت بردبار تھے، حلیم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلحت کو جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو خاموشی سے سنتے رہے اور اس سے کہا اچھا تم ایمان لانا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو اور تم گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ صرف ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، تو ایسا کرو کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو، آج سے جھوٹ مت بولنا، یہ عہد کرو اور یہ وعدہ کرو کہ آج سے جھوٹ نہیں بولو۔ چنانچہ یہ عہد اس نے کر لیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چلا گیا وہ شخص۔ جب شام ہوئی، جیسے کہ اس کی عادت تھی، جب شام ہوئی تو اس کا ارادہ ہوا کہ وہ شراب پیے، شراب ہاتھ میں لی اور پینے ہی والا تھا کہ اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ کل مجھے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اور اگر آج میں نے شراب پی لی اور کل آپ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، اگر میں نے یہ کہا کہ شراب نہیں پی تھی تو یہ تو جھوٹ ہے اور میں معاہدہ کر چکا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور یہ عرب کا ایک دستور تھا، ایک خصوصیت تھی ان کے اندر کہ اگر کسی سے وعدہ کر لیتے تھے تو اس وعدے کو بہت اچھی طریقے سے نبھاتے تھے۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا، ان کے اندر ایک مزاج تھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پوچھ لیا کہ شراب پی تھی کہ نہیں پی تھی، اگر میں نے جھوٹ کہا کہ شراب نہیں پی تھی تو یہ تو خلاف ورزی ہو جائے گی، اور اگر میں نے اقرار کر لیا کہ شراب پی تھی تو شریعت کے اندر اس کی ایک سزا متعین ہے، کوڑے لگیں گے جو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، چلو چھوڑو شراب نہیں پیوں گا، شراب چھوڑ دو۔ پھر اس کے اندر زنا کا داعیہ پیدا ہوا، پھر اس نے یہی سوچا کہ اگر زنا کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوئی، آپ نے اگر پوچھ لیا کہ زنا کیا تھا کہ نہیں، اگر میں نے جھوٹ بولا تو یہ تو خلاف ورزی ہوگی، اور اگر سچ بولا تو مجھے اسلام کے اور شریعت کے مطابق مجھے سزا بھگتنی پڑے گی، کوڑے لگائے جائیں گے جو میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے اندر چوری کا داعیہ پیدا ہوا، اس نے سوچا کہ میرا گزر بسر تو اسی چوری سے ہے، میں چوری کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ جب چوری کا داعیہ پیدا ہوا تو اس نے سوچا کہ اگر میں چوری کر لیتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں کی تھی، اگر میں نے کہہ دیا چوری نہیں کی تھی تو یہ تو جھوٹ ہے، اور اگر کہہ دیا کہ چوری کی تھی تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے یہ تینوں گناہ ترک کر دیے اور صبح ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے 3 بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ جھوٹ کتنا بدترین گناہ ہے کہ انسان کہتے ہیں نا کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس کو سچ بنانے کے لیے پھر انسان کو 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ جو بہت خطرناک چیز ہے، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے کہ تم سچائی کو پکڑ لو، سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دو، سچائی کو اپنے پاس سے نہ جانے دو۔ کیوں؟ فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ جو سچائی ہے یہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ فإن البر يهدي إلى الجنة،
اور یہ جو نیکی ہے یہ تمہیں جنت تک پہنچا دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 7 نصیحتیں فرمائی تھیں، ان 7 میں سب سے پہلی نصیحت جو تھی فرمایا تھا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا کی وہ سنتیں ادا کریں۔